بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نعیم کلینک۔ نعیم کلینک کی جانب سے حکیم شاہد اقبال آپ کی خدمت حاضر ہے ایک بہت ہی زبردست سے نسخے کے ساتھ۔ ناظرین، یہ نسخہ ہے، اس کا نام میں نے رکھا ہے شربت تاج الصحت، یعنی کہ اس کا شربت تیار کیا جائے گا۔ اس نسخہ کے بہت زیادہ فائدے ہیں، یعنی کہ یہ نسخہ گیس قبض کے لیے بہت زبردست ہے۔ ایسے مریض ہیں جن کو گیس کا مسئلہ بنتا ہے، قبض کا مسئلہ بنتا ہے، بھوک نہیں لگتی، پیٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ افارہ سا بنا رہتا ہے، ان کے لیے بہت مجرب نسخہ ہے۔ اس نسخہ کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ ایسی عورتیں جن کو ڈیٹ پرابلم ہے، جن کی مینسز کا مسئلہ ہے، مینسز رک گئے ہیں، وزن بڑھ گیا ہے، یا مینسز کم آتے ہیں، درد کے ساتھ آتے ہیں، ایسی لڑکیاں جو نوجوان بچیاں ہوتی ہیں، ان کو دوران حیض تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، ان کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے۔ یعنی کہ یہ نسخہ ایک نعمت ہے، یعنی کہ عورتوں کے جو مسائل بن جاتے ہیں، مثلا پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں، ڈیٹ پرابلم بن گئی، وزن بڑھنے لگ گیا، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، پیٹ پھول گیا، جسم پر چربی بن گئی ہے، پیٹ پر چربی بن گئی ہے، ان کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے۔ ناظرین، اس نسخہ کو لازمی استعمال کیجیے گا۔ یہ میدا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ بہت شاندار نسخہ ہے، یعنی کہ میدا کی اصلاح کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، کھایا پیا ہضم کرتا ہے۔ ناظرین، نسخہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ میں گڑ میں تیار کر رہا تھا۔ گڑ 6 کلو، تیز پات 100 گرام، سونف 100 گرام، سوئے 100 گرام، خشک پودینہ 100 گرام، کرفس 100 گرام، اجوین دیسی 100 گرام، سونڈ 100 گرام، میٹھا سوڈا جس کو سوڈا بائی کاربی بولتے ہیں 100 گرام، یہ سوڈیم بینزوبیٹ ہے، یہ 6 گرام ہے۔ اس میں آپ نے ایک ماشا یا دو ماشے، اس میں 7 پودینہ اور 7 اجوین بھی ڈال لیں تو بہت زبردست جان کے اس کا ذائقہ بن جاتا ہے۔ ذائقہ اس کا پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتے بد ذائقہ نہیں ہوگا۔ اس کو بنانے کا طریقہ ناظرین یہ ہے کہ آپ نے ساری جڑی بوٹیوں کو کم از کم 12 گھنٹے کے لیے 6 کلو پانی میں بھگو دینا ہے۔ کہ ساری جڑی بوٹیوں کو 6 گھنٹے کے لیے 6 کلو پانی میں 12 گھنٹے کے لیے بھگو دیں۔ 12 گھنٹے کے بعد آپ اس کو آگ پر پکائیں۔ جب اندازاً آدھا کلو سے لے کر 1 کلو تک پانی خشک ہو جائے، اس کے بعد آگ کو بند کر دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد ساری جڑی بوٹی کو اچھے طریقے سے دونوں ہاتھوں سے مسل کر کپڑے سے چھان لیں، اور پانی کو 2 یا 3 گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں، 1-2 گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں۔ اس کے نیچے جو کچرا وغیرہ ہوگا، مٹی وغیرہ اگر ہوگی تو وہ نیچے بیٹھ جائے گی۔ پانی کو اتار کر اس میں آپ نے گڑ شامل کر لینا ہے، یعنی کہ گڑ کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں۔ یا گڑ حل ہو جائے پھر بھی پانی کو ایک مرتبہ کپڑے سے چھان لیں، تاکہ کوئی کچرا وغیرہ کوئی ایسی چیز شربت میں شامل نہ ہو۔ شربت تیار کر لیں، یعنی کہ جیسے قوام گاڑھا ہو جاتا ہے شربت کی شکل میں، اس کو تیار کر لیں، آگ پر پکائیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اس کو آگ کو بند کر دیں۔ تھوڑا نیم گرم ہونے پر آپ نے اس میں سوڈا بائی کارب یعنی کہ میٹھا سوڈا مکس کر دینا ہے، اور بعد میں آپ نے سوڈیم بینزوبیٹ یہ شامل کر دینا ہے، تاکہ یہ شربت آپ کا خراب نہ ہو۔ اور اگر آپ نے اس میں 7 اجوین اور 7 پودینہ ڈالنا ہے، وہ بھی اس میں آپ شربت کو ٹھنڈا ہونے کے بعد مکس کر کے ہوا مند ڈھکنے میں شربت کو بند کر دیں، یعنی کہ بوتل ایسی بوتلیں ہوں جس میں ہوا وغیرہ نہ جائے، اس میں شربت ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں۔ ناظرین، جو السر کے مریض ہیں وہ سوڈا بائی کارب یعنی کہ میٹھا سوڈا کے بغیر اس شربت کو تیار کر کے استعمال کر لیں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ یعنی کہ میدا کے جو جملہ امراض بن جاتے ہیں ان کے لیے بہت شاندار نسخہ ہے۔ اور جو عورتیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں جن کو حیض پرابلم ہے، موٹاپا بن گیا ہے، جہاں حیض پرابلم کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہو رہی، یعنی کہ حمل نہیں ٹھہرا، تو ان کے لیے بھی شاندار نسخہ ہے۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ناظرین یہ ہے کہ 2 چمچ صبح کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پی لیں، اور 2 چمچ شام کو کھانے کے 1.5 گھنٹہ بعد پی لیں۔ انشاءاللہ اس شربت کے استعمال سے کھایا پیا بھی ہضم ہوگا، گھبراہٹ وغیرہ بھی نہیں بنے گی، جو موٹاپا بن گیا ہے، فالتو چربی بن گئی، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، قبض وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یا ایسی عورتیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں جن کو دوران حیض تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے بھی شاندار نسخہ ہے۔ شکریہ تو ناظرین،
یہ ویڈیو صدقہ جاری ہے، اس کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے۔ آپ ہمارے نعیم کلینک فیس بک پیج کو لازمی لائک کر لیں اور ہمارے نعیم کلینک یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی اچھی معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا ناظرین، فی امان اللہ، السلام علیکم۔